دنوں کا بادشاہ ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں، دعائیں الحمدللہ عز و جل قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جمعہ کی بابرکت ساعتیں، قبولیت والی ساعتیں، قبولیت والی لمحات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ الکریم سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے پروگرام میں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس سیگمنٹ میں ہم ایک روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ قرآن سے روحانی علاج ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کے لیے، مختلف مسائل کے حل کے لیے کبھی تو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کبھی تو کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ عز و جل ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ لیکن آج جو قرآن سے روحانی علاج میں نے عرض کرنا ہے وہ خاص کر بچوں کے حوالے سے ہے، روحانی علاج۔ جی ہاں، اب دیکھیں نا، بڑوں کے بھی مسائل، بڑوں کی اپنی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، اچھا خواتین کے، اسلامی بہنوں کے اپنی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے علیحدہ اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ بچوں کے بھی اپنے ہی مسائل، اپنی بیماریاں، اپنے پریشانیاں، بچوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے، بچوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آج بچوں کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا۔ یوں سمجھیے ناظرین، بچوں کے چاہے نظر بد ہو یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں بچوں کے نا، یعنی ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بچوں کے لیے ایک خاص روحانی علاج میں عرض کرنے لگا۔ اگر بچے بیمار ہو جاتے ہوں، نظر بد لگ جاتی ہو، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوں، بچے ذہنی کمزوری کا شکار ہوں، آنکھوں کی کمزوری ہو، جسمانی طور پر بچے کمزور ہوں، بچے روتے ہوں، بلا وجہ بچے پریشان کرتے ہوں، بچے بری صحبت میں پڑ گئے ہوں، یا کسی برے دوستوں کی صحبت میں پڑ چکے ہوں، یا اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے بچوں کے کوئی بھی معاملات ہوں، آج ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر بالخصوص والدین چاہے تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں۔ بچوں کی جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، الحمدللہ عز و جل وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ نظر بد اور ہر قسم کے شر سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ الکریم؟ وہ وظیفہ ناظرین آج میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیے 4 صورتیں نوٹ کر لیں آپ، اور مختصر سا یہ وظیفہ ہے، بمشکل 3 سے 4 منٹ میں آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں اگر صحیح تلفظ اور بالکل آرام سے احتیاط کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے۔ 3 سے 4 منٹ کا وظیفہ ہے۔ وہ کیا؟ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ نے سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں۔ یہ چاروں صورتیں آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر صورت کی ابتدا کرنی ہے، پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں۔ اب نماز فجر میں جیسے اٹھے آپ نے یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ یہ دونوں اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ شام کی تعریف میں آتے ہیں۔ اب صورتوں کے نام میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، صحیح؟ سورہ فاتحہ ہو گئی، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہیں۔ یہ چاروں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، پڑھ کر صبح و شام اپنے بچوں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آخر میں ایک چیز، جی ہاں یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے یہ 4 صورتیں۔ اب ایک اور اہم بات وہ میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ صبح و شام کی تعریف کیا؟ صبح سے مراد کیا؟ اب کسی کی 10 بجے صبح ہوتی ہے، کوئی 12 بجے سو کر اٹھتا ہے، کسی کی صبح ظہر کے بعد ہوتی ہے، تو صبح کسے کہتے ہیں، شام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کی تعریف ہے۔ اس وقت میں جتنے بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے صبح کے اوقات میں پڑھنا کہیں گے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، آپ فجر کا وقت
شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو گیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اب شام کیا؟ ابتدائی وقت ظہر سے لے کر، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک آپ نے یہ وظائف پڑھنے۔ اب اس پورے اوقات میں جو بھی وظیفہ پڑھیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اب ظہر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کے بہت سارے مسائل، بہت سارے الحمدللہ عز و جل بیماریاں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا۔ میسیجز بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے کافی سارے آ چکے ہیں، کال شامل کریں گے آپ کی، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ خلیل بات کر رہا ہوں خانگاہ شریف سے۔ جس کام پہ بھی جاتے ہیں سر، کام مل بھی جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی سر اگر پیسے آ جائیں گھر میں برکت نہیں رہتی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، کاموں میں رکاوٹ اور پیسے میں برکت نہیں ہے۔ چلیں دونوں ہی حوالے سے ایک خاص روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ میرے پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیسے میں برکت رہے، کیا ایسا وظیفہ کریں کہ انشاءاللہ الکریم برکت ہی برکت رہے گی الحمدللہ۔ اس کی چند وہ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری وائف ہے، کو مثال کے طور پہ کبھی وہ ڈر جاتی ہیں یا کبھی آوازیں جیسے نکالتی ہیں، چیخ مار دینا، یا کانوں کا بھی مسئلہ بتا رہی ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آتی رہتی ہے ہر ٹائم، تو اس کا کوئی روحانی علاج یا استخارہ پلیز۔ ان کا نام نویدہ بیگم اور والدہ کا نام کنیز اختر۔ نفیسہ بیگم نام بتایا نا انہوں نے، نویدہ بیگم نام بتائے، صحیح۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ گلے میں تھوڑی پرابلم ہے، دوائی بہت استعمال کرتا ہوں میں پر فرق نہیں پڑ رہا، اس کا استخارہ کرانا۔ وحید اقبال میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہاجرہ بی بی ہے۔ وحید اقبال، گلے میں پرابلم، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ بی پی لو رہتا ہے اکثر بھائی جان، وظیفہ آپ بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے۔ کہیں میں چکر سے بول رہا ہوں، علی اکبر نام ہے میرے بچے کا، اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، صحیح، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ مریض کا نام شبنم بی بی ہے، والدہ کا نام فاطمہ بی بی۔ تو بس آپریشن ہوا تھا پہلے سے، اس کے بعد سے گھبراہٹ ہو رہا ہے، تو بے چینی ہے، سر میں درد۔ آپریشن کے بعد سے ان کے ساتھ گھبراہٹ بے چینی کا معاملہ ہے نا، شبنم نام بتایا، صحیح، استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد وسیم، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، ہمارے علاج نہیں ہے تو وہ کسی سے چیک کرائے، وہ کہہ رہے ہیں بندش ہے، اس لیے ہمیں استخارہ کروانا تھا۔ تو میرا نام محمد وسیم ہے، میری والدہ کا نام ہے ممتاز کوثر۔ جی وسیم بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے بتائیں گے کہ آیا واقعی بندش کے معاملات ہیں یا نہیں آپ کے ساتھ۔ صبر بھی کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری مسز کے نا کندھے سے لے کے بازو میں بہت درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا، کندھے سے لے کر بازو تک درد رہتا ہے، صحیح، ابھی وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ سر ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ جو ہے نا ضد بہت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ صحیح ہے، ضد و نظر۔ جی ایک کال اور دے دیجیے گا۔ میں آسم بول رہا ہوں، میری بیگم بیمار رہتی ہے، تقریباً 10 سال تھی، بلڈ کا مسئلہ ہے، بلڈ بہت تیز رہتا ہے تے دل دی دھڑکن بھی تیز رہتی، تو مہربانی کریو اس بارے سانو کچھ دسو، استخارہ کرو یا کوئی علاج ایسا دسو سانو۔ وائف کا نام ہے ساجدہ پروین اور اس کی والدہ کا نام ہے زیدہ پروین۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ زوجہ کے حوالے سے آپ نے ایک تو بلڈ کے حوالے سے خون کا بتایا اور دھڑکن، دل کی دھڑکن کے حوالے سے بتایا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دونوں ہی امراض کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے حوالے سے، اب انشاءاللہ الکریم
استخارے کیے جائیں گے، اور آج انشاءاللہ الکریم ایک خاص کلپ، خاص پیکیج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ناظرین، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والا ایک سوال ایسا ہے، اکثر کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے رہتے ہیں کہ وظائف جو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا، جو روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھا جائے گا، یہ اس وقت میں پڑھا جائے گا، یہ اس وقت میں پڑھا جائے گا، تو یہ تعداد مخصوص کرنے کے اندر آخر حکمت کیا ہے؟ آخر حکمت کیا پوشیدہ ہے اس کے اندر؟ آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی چلائیے۔ اسماء الہیہ، ان کا پڑھنا ذکر الہی کی صورت ہے۔ ایک بندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا میں تو داخل ہے، لہذا یہ یاد الہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے پڑھنے کا معمول تو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ بندہ یہ چیزیں پڑھتا رہے، باقی یہ ہے کہ کیا اثر کے ظاہر کرنے کے لیے ان کی کوئی تعداد ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیروں میں فرق ہوتا ہے، ایک شے کم میٹھی ہے، ایک زیادہ میٹھی ہے، ایک زیادہ میٹھی ہے۔ آپ کم میٹھی چیز کو جیسے اگر پانی میں ڈالیں اس سے مٹھاس کم ہوگی، زیادہ والی کو ڈالیں زیادہ ہو جائے گی، اس سے زیادہ والی کو ڈالیں اس سے زیادہ ہو جائے گی، اگرچہ کوانٹٹی اتنی ہے۔ کم میٹھے والی چیز کو زیادہ ڈالنا پڑے گا۔ بندوں کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی انقلاب برپا کر دے گا، جیسے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ کہ سرکار غوث پاک جیسی ہستی جو ہے وہ اگر اس میں اعظم پڑھ کے کچھ کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یوں چٹکی کے اندر کام ہو جائے گا، پلک جھپکنے میں ہو جائے گا۔ اسی کی مثال حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پاک میں، جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے اور جو تخت لے کر آئے تھے، تخت بلقیس اتنا بڑا اتنی دور سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو اب یہ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہی پڑھا ہوگا اور کام ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ کسی کا یہ ہے کہ وہ اسے جیسے 3-4 مرتبہ پڑھے، جیسے لفظ یا ربنا کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو 5 مرتبہ یا ربنا 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ 5 مرتبہ ہو گیا۔ یا ارحم الراحمین اس کے بارے میں 3 مرتبہ کہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی تو دعا قبول ہوتی۔ اچھا اسی طرح ایک وہ جو یا بدیع السماوات والارض ہے نا، اس کے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں مزید دعا کے، اس کا 1 مرتبہ ہی پڑھنے کا فرمایا گیا۔ اچھا آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بعض جو ہے وہ 1 مرتبہ کافی سمجھتے ہیں، بعض 11 مرتبہ کہتے ہیں، بعض 100 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو یوں مختلف لوگوں کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو جائے گی۔ جیسے ابھی ایک مجھے چیز یاد آئی، نماز حاجت ہے۔ نماز حاجت کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ دعا مانگیں، جو ہے نا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یہ پوری دعا ہے نا۔ اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے بتایا تھا انہوں نے تو 1 مرتبہ پڑھی اور وہ نابینا تھے اور بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں نے ایک بزرگ کا پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی جب پڑھے تو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے۔ اچھا، وہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو جا کے وہ اثر ہوگا جو کسی کامل کے 1 مرتبہ پڑھنے سے ہوتا ہے، تو لہذا وہ اسے 100 مرتبہ پڑھے۔ تو یوں تعداد کا فرق ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، وظائف کو مخصوص تعداد میں پڑھنے میں کیا حکمت ہوتی ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، پھر وظائف میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے، کہ اس کے ساری الحمدللہ عز و جل تفصیل ہم نے مفتی صاحب کے زبانی سنی۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص، استقامت اور عافیت نصیب فرمائے۔ دیکھیں ہر چیز کے اندر حکمتیں، مصلحتیں یہ پوشیدہ ہوا کرتی ہیں، تو جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے نا، اپنی مرضی سے ہم اس کی تعداد میں کمی یا بیشی نہیں کر سکتے،
کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے، جو جتنی مرتبہ پڑھنے کا لکھا ہے اتنی مرتبہ وہ پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے ابھی کچھ دیر قبل کالز کی تھیں، استخاروں کے حوالے سے آپ کے استخارے ہو چکے ہیں۔ ترتیب وار میں جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پہلے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ کاموں میں رکاوٹیں رہتی ہیں اور کوئی بھی کام میرا پورا نہیں ہو پاتا اور پیسہ نہیں رکتا، میرے پاس پیسے میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر تو کاموں میں رکاوٹیں، بھئی ظاہری معاملات بھی دیکھنا چاہیے ہمیں نا، کیا وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات خود کی ہماری سستی، لاپرواہی کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی غور کر لیجئے۔ اگر خود کی اپنی غلطی ہے، کہیں پر سستی کا معاملہ ہے، بے توجہی کا معاملہ ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جب صبح اٹھے نا، صبح بیدار ہونے کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد آپ 20 مرتبہ یا مقتدر یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ ایسا شاندار یہ وظیفہ ہے۔ مدنی منصورہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا کہ جو کوئی صبح بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی ہر کام کے اندر، لیکن کام جائز ہونا چاہیے، ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ تو یہ پڑھنا ہے، یہ رکاوٹیں انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی، غیبی طور پر مدد رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی غیبی طور پر مدد بھی فرمائے اور ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ پیسے میں برکت نہیں ہے، تو دیکھیں یہاں ایک بات ضروری جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم خواہشات کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب جہاں دل کرا وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے، احتیاط کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک برکت دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کبھی ایسا ہونا، چلو ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پیسے آپ کے پاس رکے رہیں گے، جن کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رکتا نا، وہ یہ نوٹ کیجیے، جب بھی کسی کو کچھ پیسے دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں، جب کسی سے کچھ پیسے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں۔ یعنی جائز لین دین کے وقت جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل اس کے پیسے میں، اس کے مال میں برکت رہے گی۔ دن میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسوں کے لین دین کے معاملات یہ رہتے ہیں، بھئی سودا سلف لینے جاتے ہیں، بچوں کو پیسے دیتے ہیں، گھر میں پیسے دیتے ہیں، اور رشتہ داروں میں ہوتا ہے بعض اوقات پیسے دے دیتے ہیں، بازار گئے تو خریداری کرتے وقت کوئی بھی معاملہ ہو، جائز لین دین ہونا چاہیے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ برکت رہے گی الحمدللہ۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے نویدہ نام بتایا تھا کہ ڈر، خوف، چیخنا، چلانا اور کانوں میں اس طرح کی آوازیں آنا۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا ہے تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، روحانی علاج ان کا مکمل آپ علاج بھی کروائیں تعویذات اتاریہ کے اسرال سے۔ وظیفہ میں فی الوقت پڑھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جب بھی ان کی اس طرح کی کیفیت ہونا تو آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ 4 آیات ہیں، آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی یہ چاروں آیات پڑھ کر گھر پر اپنے زوجہ پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی زوجہ بھی چاہیں تو خود پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہر طرح کے اثرات سے، جادو، جنات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ باقی تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارے وحید اقبال بھائی تھے، آپ نے گلے میں پرابلم اپنا بتایا تھا کہ گلے میں کافی تکلیف رہتی ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بی پی لو کے حوالے سے کہا تھا کہ بی پی میرا بہت زیادہ لو رہتا ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کال کی تھی سکر سے علی اکبر بھائی نے، آپ نے بھی اپنا یہی اسی طرح ملتا جلتا مسئلہ بیان کیا تھا، تو 115 مرتبہ یا مؤمن پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، الحمدللہ بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے بتایا تھا، شبنم نام بتایا تھا کہ جب سے ان کا آپریشن ہوا ہے نا تو ان پر ایک گھبراہٹ یہ طاری رہنے لگے۔ دیکھیں الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک نفسیاتی طور پر دیکھیں ایک اثر پڑتا ہے مریض پر، جب آپ کسی کا آپریشن ہو، بڑا آپریشن ہو، اچھا پھر اس کے بعد ایک ڈر، خوف، اور بالخصوص جو حساس قسم کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ محسوس کر لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کی یہ کیفیت رہتی ہے۔ اب آپریشن کے بعد عموماً مریض پر یہ ڈر، خوف اور یہ اس طرح کی گھبراہٹ، بے چینی کا معاملہ رہتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو جب بھی ان پر اس طرح کی گھبراہٹ طاری ہونے لگے نا تو 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے مریض کی تو کیفیت ایسی ہوگی وہ خود تو نہیں پڑھ سکے گا، آپ پڑھ کر آپ یہ پلائیں انشاءاللہ الکریم، یہ گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے وسیم بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں نے کئی جگہ سے اپنا استخارہ وغیرہ کروایا تو بندش کا مجھے بتایا گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد پہ بندش۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں وسیم بھائی آپ کا الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت آپ کے ساتھ کوئی بندش نہیں ہے جی، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ آج دیکھیں جمعہ کا دن ہے، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، بے اولادوں کے لیے زبردست روحانی علاج، زبردست تحفہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جمعہ کا دن ہے، جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیا کرے اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو آج جمعہ کا دن ہے تو آپ جمعہ کے دن یہ 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور حصول اولاد کے حوالے سے تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کیجیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے زوجہ کے کندھے سے لے کر بازو میں اتنے حصے میں درد رہتا ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں درد کے مقام، اب جیسے بازو میں درد رہتا ہے، درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، مریضہ خود ہاتھ رکھیں، اچھا ہاتھ رکھنے کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے درد جاتا رہے گا۔ جسم میں آپ کے کہیں بھی درد ہے نا، کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں اور یہ وظیفہ جو پورا بتایا گیا آپ یہ پڑھ لیں، کیسا ہی درد ہو کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ ضد بھی بہت کرتے ہیں، نظر بد بھی بچے کو لگتی ہے، تو دیکھیں 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیں، بچے کی بے جا ضد کی عادت اور نافرمانی کی عادت یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی تھے، عاصم نام آپ نے بتایا تھا، اپنا نام عاصم بتایا تھا، زوجہ کا نام آپ نے ساجدہ بتایا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور خون کا بھی مسئلہ ہے اور دل کی دھڑکن بھی ان کی بہت زیادہ تیز ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ دیکھیں آپ کے گھر والوں کا، زوجہ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے معاملات ہیں، کوئی اثرات، بندش وغیرہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دل کی دھڑکن کا جو مسئلہ ہے نا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آپ کی زوجہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل ایک قلبی طور پر اطمینان نصیب ہوگا، دل کی دھڑکن وہ بھی الحمدللہ عز و جل نارمل ہو جائے گی۔ اس کا ایک مزید فائدہ یہ بھی ہے کہ گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، بے قراری یہ بھی الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کی بھی اس طرح کی اللہ نہ کرے کبھی کیفیت ہو جاتی ہو تو آپ بھی یہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھا، 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیج شامل کرنے کا۔ کافی سارے میسیجز بھی آ چکے ہیں شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے ہمارے ناظرین کے میسیجز آئے ہیں، ان کے ترتیب وار میں میسیج شامل کر لیتا ہوں اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا ہے کہ مسوڑوں کے درد کا روحانی علاج یہ بتا دیجئے۔
سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پر دم کر کے یہ مسوڑوں پر آپ پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا کام نہیں لگ رہا اور جو کام لگتا ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتا، اس حوالے سے کوئی عمل ہو تو وہ بتا دیجیے۔ چلیں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جو یہ چاہتا ہوں نا کہ میرا کام جو بھی مجھے ملا ہے یا میرا کام جو بھی لگا ہے، جاب ملی ہے، اس پر مجھے استقامت ملے، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نوٹ کیجئے گا، ہر شب جمعہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع۔ ایک تو ہر شب جمعہ اور ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو، ان ایام کو کہا جاتا ہے ایام بیض۔ جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو اور ہر شب جمعہ 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں، یہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے جو بھی منصب ملا، جو عہدہ مجھے ملا، جو ذمہ داری مجھے ملی، مجھے اس پر استقامت رہے، تو 100 مرتبہ یہ ہر شب جمعہ اور ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو پڑھ لیا کریں۔ اچھا یہ ایک اور میسج تھا، میری والدہ کا نام راشدہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، گلے میں مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، کالا یرقان ہے، تو اس حوالے سے ان کا علاج بتائیں۔ کالا یرقان، یرقان کا روحانی علاج، سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے یہ والدہ کو کھلائیں، اسی طرح شام کے وقت بھی یہی سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے آپ والدہ کو کھلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ یرقان ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو دل کے حوالے سے کہا ہے، تو دل کے جملہ امراض سے حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، یا اللہ قوینی وقلبی۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اس کا حصول اولاد کا روحانی علاج ایسی دعا میں عرض کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، وہ دعا عرض کرنے لگا ہوں۔ بے اولاد جو ہے نا، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا کون سی؟ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، آیت قرآنی بھی ہے وہ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا جی یہ کوئی میسیج ہے کہ میری بہن کا نام مشعل ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کسی کے پاس دم وغیرہ کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جن یا کوئی اور چیز ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی طبیعت میں بہتری آ جائے۔ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں، گھر میں ہی دم کر دیں، کہیں انشاءاللہ الکریم طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ اور روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ حاصل کریں، ان کے کارڈ کا عمل بھی کروائیں، طبیعت میں بہت جلد الحمدللہ سب جلد فائدہ حاصل ہوگا، بہتری آنا شروع ہو جائے گی الحمدللہ۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام مدثر اقبال ہے، والدہ کا نام کلثوم اقبال ہے، میں بچپن سے معذور ہوں، کہیں سے عافیت نہیں ہوئی، میرے لیے دعا بھی فرمائیں، میرے گھر کے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، معذور اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ بظاہر اگر کوئی ظاہری طور پر معذوری ہے، بہت ساری اعضاء بھی تو ہمارے سلامت ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پروگرام میں یہ بیان کی ہے، ہمارے ایک کہاں پر اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، منفی باتیں ذہن میں لے کر آتے ہیں، جو ہمارا نقصان ہو گیا، جو ہماری کمی ہے، جو ہماری پریشانی، اس کو سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو اتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کو نہیں دیکھتے۔ تو اگر ہم ان ساری نعمتوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے نا، تو ہماری یہ جو پریشانی ہے نا یہ دور ہو جائے گی الحمدللہ۔ صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائے۔ اب بظاہر اگر کوئی معذوری ہے، کوئی کمی ہے، تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے مولا۔ زبان ہماری سلامت، آنکھیں ہماری سلامت، ہمارے ہاتھ ہماری انگلیاں سلامت، جس زبان سے بول رہے ہیں پھر اس میں بولنے کی طاقت کا مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ ایک تو آنکھ نعمت، پھر آنکھوں کے اندر بینائی کی نعمت،
اچھا، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، پھر ان میں پکڑنے کی جو طاقت اور قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت نصیب فرمائی۔ بہرحال یہ بہت ساری نعمتیں ہیں الحمدللہ عز وجل۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں کہ ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں کچھ پہلے کالز لے لیتے ہیں، کالز لینے کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو کچھ تاثرات، ویڈیو سوالات بھی انشاءاللہ دکھائیں گے۔ جی چلائیے گا کالز۔ میرا ٹیلر کا کام، برکت کے لیے کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ اللہ شکارپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے 3 ماہ سے کینسر ہے، اس کے لیے مجھے کچھ روحانی علاج یا کوئی اور بھی مجھ پر سایہ وغیرہ ہے کا مجھے بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ نام آپ نے نہیں بتایا بھائی، چلیں وظیفہ کینسر سے حفاظت کا انشاءاللہ روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ایک ہفتے سے مجھے ایسے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مجھے وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، ڈراؤنے خواب نظر آنے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا بیٹا دبئی میں ہے تو نوکری نہیں مل رہی۔ اچھا، دبئی میں ہی نوکری نہیں مل رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ حضرت مسئلہ یہ ہے میرا کہ میرے ساتھ نظر بد کا معاملہ رہتا ہے۔ نظر بد، جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام شامر ہے، میں نوابشاہ کا رہنے والا ہوں، مجھے اپنے کام کے سلسلے میں استخارہ کروانا ہے۔ میری امی کا نام سمینہ ہے۔ صحیح ہے، کام کے سلسلے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے، استخارہ کر کے انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے زاہد علی، میری والدہ کا نام ہے سگرا بی بی۔ میرا اپنا دکان کا کاروبار ہے، پہلے کاروبار بہت ٹھیک تھا، اب کاروبار بہت ہی مٹھا پڑ گیا ہے، کیا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا روحانی علاج بتائیں۔ صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں، اگلی کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر میری بیٹی ہے، تقریباً 13 سے 14 سال کی ہے، ابھی تک وہ نہ چل پھر سکتی ہے نہ کچھ، اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا۔ بطول بی بی بیٹی کا نام ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی۔ بطول بی بی نام بتائے، نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، بچی کو ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کر کے وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ تو میرا نام تنویر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے مگر زخم صحیح نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ صحیح ہے، پاؤں میں آپریشن ہوا تھا، زخم ہو گیا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم، وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، مہمان آتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں، کوئی بتاتے نہیں ہے، استخارہ کر دیں ذرا، کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے۔ بیٹی کا نام انم بابر ہے تے والدہ کا نام زیادہ پروین ہے۔ انعام بابر نام بتائے، صحیح ہے، استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے اب انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ کچھ آپ کو تاثرات، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے ڈالمیا مجید پاڑا جامع مسجد ستارہ۔ جامع مسجد ستارہ میں الحمدللہ عز وجل ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ دعائے شفا اجتماع میں الحمدللہ عز وجل ہوتی ہے تلاوت، نعت شریف، سنت و برا بیان، صلاۃ الحاجات، دعا، اور اس کے بعد الحمدللہ عز وجل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر ایسے مریض آتے ہیں جن کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا، پریشان حال آتے ہیں، ان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہوتی، الحمدللہ عز وجل یہاں پر آنے کی برکت سے، تعویذات اطاری کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے انہیں شفا بھی ملتی ہے، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے چل کر لیتے ہیں ان آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الشکور۔ میرا نام محمد ظریف اتاری ہے۔ حافظ شاہ فیصل اتاری۔ میرا نام حافظ احمد رضا اتاری ہے۔ محمد فیضان اتاری۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں ماشاءاللہ آپ کا دعائے شفا اجتماع میں شرکت ہوئی ڈالمیا ستارہ مسجد میں، تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت ہی پیارا لگا، ماشاءاللہ اچھا لگا۔ پہلے آپ نے علاج کرایا کوئی؟ جی الحمدللہ میں نے فیضان مدینہ سے کروایا۔ میں یہاں جامع مسجد ستارہ میں دعا شفا اجتماع کی شرکت کے لیے آیا تھا، میرے ریلیٹو کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، تو الحمدللہ میں نے یہاں سے روحانی علاج کروایا تھا دعوت اسلامی کے بستے سے، ان کے لیے تعویذات لیے تھے، تو الحمدللہ آج وہ اس کینسر کے مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ہمشیرہ کو کینسر کا مرض ہے، اس کی وجہ سے۔ اللہ، ابھی کیسی طبیعت ہے؟
ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی بہتر ہے. میں نے کوئی 2-3 مسئلوں میں تعویذ کروائے تھے. ایک تو اپنا ہارٹ کا مسئلہ تھا، اس میں کروایا تھا. بچے کے لیے بھی تعویذ کروایا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے بچی بیمار ہو گئی تھی تو کہیں سے آرام نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے بھی تعویذ وغیرہ کروائے تھے. میں نے بچوں کے سلسلے میں کروایا تھا. میرے بچوں میں جیسے بخار ہوتا ہے، سینہ جام ہوتا ہے، جیسے نزلہ وغیرہ، تو ڈاکٹری علاج میں نے کافی کیا جس میں سے فرق نہیں پڑا. تو الحمدللہ میں نے روحانی علاج جیسے میں نے سنا، اور جیسے میرے کو پتہ چلا گلزار مدینہ مسجد میں، وہاں بھی گیا تھا میں، تو وہاں سے تعویذات طاریہ لیا میں نے، مرکز سے بھی لیا فیضان مدینہ سے، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت صحتیابی میں نے دیکھا الحمدللہ سے. اچھا، بچی کو ہوا کیا تھا؟ بچی جو بیمار ہوئی بخار وغیرہ تھے، لیکن یہ کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، وہاں سے آرام نہیں ہوا. دوسری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، وہاں سے آرام نہیں ہوا. تو ڈاکٹروں کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. گھر والوں نے میرے کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ تعویذات لیں اور نیت کر لیں. صحیح. 3 دن کے قافلے کی نیت کریں، اور میں نے اسی وقت جو ہے نا نیت کی اور تعویذ وغیرہ لیے. الحمدللہ جیسے ہی نیت کی، ایک دوست کا فون آ گیا، اس نے بولا کہ بچی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو میں نے بولا بچی کی ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، 2-3 جگہ ایڈمٹ کیا لیکن آرام نہیں ہے. بولا ایک ڈاکٹر ہے، میں اس کا ایڈریس دیتا ہوں، آپ اس کے پاس جائیں. الحمدللہ وہ ڈاکٹر نے جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ بھی کچھ نہیں کیے، اور بولا کہ میرے کو سمجھ آ گیا اس کو کیا تکلیف ہے. تو یہ جو ہے نا میرے کو یقین ہے کہ ایک تو تعویذ طاریہ، اور دوسرا قافلے کی برکت. قافلے کی پہلی بار میں نے یہ نیت کی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ مہینے کے قافلے کے لیے بھی گیا ہوں اپنا کشمیر وغیرہ. اس کے بعد جو ہے پھر الحمدللہ اس ماحول میں ہی، لیکن بچے جو ہے نا شروع سے اسی ماحول کے اندر ہے. انہوں نے کیا کیا چیزیں دی تھیں آپ کو؟ کیا کیا تعویذات دیے تھے؟ جی وہ بیماری کا کارڈ کروایا تھا، جس کے لیے پانی دیا تھا 11 دن تک پینے کے لیے. تو اور اس کے علاوہ تعویذ وغیرہ دیے تھے گلے میں پہننے کے لیے، اور پلیٹوں والا عمل کروایا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ پلیٹ والا جو عمل تھا کتنے دن کے لیے کورس کرایا؟ 40 دن کا پلیٹ تھا. وہ اس کے اندر آیات وغیرہ لکھ کے دیے تھے، تو وہ صبح روزانہ نیار موش پینے کے لیے دیے تھے. جنید بھائی دل کے مریض کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. صبح عموماً اٹھتے ہیں تو طبیعت تھوڑی سی سستی سی رہتی ہے، بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، نزلہ بھی رہتا ہے، ناک جام رہتی ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو برائے کرم ارشاد فرمائیں. کینسر کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، پہلے تو یہ دیکھیں میں عرض کروں، دعائے شفا اجتماع یہ مختلف مواقعوں پر، مختلف جگہوں پر، مختلف مساجد میں، مختلف شہروں میں، کئی ممالک میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج یہ دعائے شفا اجتماع کر رہا ہوتا ہے، جس سے پریشان حال لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، پھر ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے. اجتماع میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، علم دین بھی سیکھتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے، صلاۃ الحاجات ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا علاج کیا جاتا ہے، تعویذات، روحانی علاج، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے. کتنے سارے تاثرات ماشاءاللہ آپ نے سنے. اس میں ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، پھر ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کیا، اور مدنی قافلے میں سفر کیا، اجتماع میں شرکت کی، تو ماشاءاللہ تعویذات طاریہ کی برکت سے، مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ مریض صحت یاب ہو گئے. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کب کہاں کب ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی برکت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی نیت فرما لیں، اللہ بہتر فرمائے گا. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے وظائف بھی پوچھے تھے. ایک نے کہا تھا کہ نزلہ، زکام اور صبح اٹھنے کے بعد سستی طاری رہتی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے کا معمول بنائے. صبح اٹھیں گے تو طبیعت میں بہتری ہوگی. اچھا دوسرا ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کینسر سے بھی حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیں، اور یہ قول بھی آئی تھی کہ 3 ماہ سے کینسر ہے. تو خاص کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 1 مرتبہ سورہ مریم، یہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا اب پورا دن مریض وہ پیتا رہے. جب پیاس لگے، دوائیاں کھانی ہے، اسی دم کیے ہوئے پانی سے استعمال کرے. پھر دوسرا دن جب آئے تو پھر دوسرے دن اسی طرح عمل کرے.
روزانہ پڑھنی ہے. روزانہ مریض کینسر کے مریض کو پانی پلانا ہے. الحمدللہ سمجھل کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اور کینسر کے مریضوں کا ایک خاص روحانی علاج، خاص ان کے کچھ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے. روحانی علاج کے اسٹال پر آپ ضرور رابطہ کیجئے گا. بالخصوص کینسر کے مریض رابطہ کریں، الحمدللہ سمجھل کینسر ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رزق میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت آپ پڑھا کریں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہر نماز کے بعد یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت رہے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھا کریں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا دبئی میں ہے، نوکری نہیں لگ رہی، تو بچے کو بتائیں کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھا کریں. نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، نظر بد سے محفوظ رہے گی. شاہمیر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام کے مسئلے مسائل استخارہ کیا گیا، فی الوقت کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، پریشانیوں کے معاملات ہیں. اب آپ کے کاروباری مسائل حل ہو جائے، رزق میں برکت رہے. نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ آپ پڑھا کریں، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اچھا زاہد علی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میرا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو کاروبار ٹھنڈا ہے تو اس کی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو کاروبار کی جگہ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار چمکے گا، برکت رہے گی. اچھا ایک نے کہا تھا کہ میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے، نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور یہ پیدائشی بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. انشاءاللہ الکریم اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی بچی کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک تو وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور ایک آپ نے پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے. وظیفہ کیا؟ سورہ فاتحہ اور آخری تینوں قل یہ 3 بار پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں. ایک تو یہ وظیفہ ہوا. دوسرا وظیفہ یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر آپ بچی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کی بچی جلد صحت یاب ہو جائے گی اور چلنا پھرنا شروع کر دے گی. بچی میں ایک ہمت، طاقت، قوت ماشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. اچھا جی ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاؤں میں کا آپریشن ہوا ہے، اب زخم ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو پا رہا، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کریں. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کا نام انعام بتایا تھا، انعام بابر بتایا تھا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، جو بھی مہمان آتے ہیں دیکھنے کے لیے پھر دوبارہ نہیں آتے. اللہ پاک آسانی فرمائے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد بھی لگ جاتی ہے رشتوں پر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بار بار منع کرتے رہتے ہیں، نظر بد بھی لگ جاتی ہے. اللہ پاک خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. نماز فجر کے بعد آپ 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جلد رشتہ ہوگا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور یہ نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے. مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ابھی آئے ہیں کافی سارے. چلے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ میری کمر کا مسئلہ ہے، بہت علاج کروایا ہے لیکن فرق نہیں ہو پا رہا. 1 مرتبہ یا مغنیوں یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پر پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم کمر کا جو بھی درد ہے مسئلہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کیجیے گا، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. یہاں تو آپ کو وظائف الحمدللہ، دعائیں، اسماء الحسنہ، یہ روحانی علاج بتا دیے جاتے ہیں مکمل روحانی علاج کے لیے، جس میں آپ کا تعویذات وغیرہ بھی دیے جائیں گے، کارڈ کا عمل بھی کیا جائے گا اور گھر کے لیے حفاظت کے آپ کے لیے الحمدللہ سے مکمل پورا روحانی علاج کیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹال پر. جو مناظر ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں تو ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. استخاروں
کے لیے آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371711711. بہرحال جن کے میسیجز رہ گئے ہیں، جن کی کالز شامل نہیں کی گئی، وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی ہیں، تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے تعویذات وغیرہ دے دیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور روحانی علاج بھی آپ کے بتا دیے جائیں گے. اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. یا اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو مسائل، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھول کرتا پائیں. فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوالیہ آیا ہے عبد الحمید بھائی کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت یہ اپنے شوہر کا نام لے کر شوہر کو پکار سکتی ہے؟ بچنا چاہیے، منع ہے، لیکن ناجائز گناہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نکاح پہ اثر پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عبید علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اولو العزم کن انبیاء اکرام علیہم السلام کو کہا جاتا ہے؟ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، دینی ماحول سے بھی وابستہ ہوتا ہے،
مدنی مذاکرے اور بیانات بھی سنتا ہے اور عہد و وظائف بھی کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، نیک بننے کی، لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں بن پاتا، گناہ نہیں چھوڑ پاتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر گناہ کیوں نہیں چھوڑ پاتا وہ شخص؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ نیک بن جائے، کوئی حل، کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں آپ، اور دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک بنا دے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے۔ معصوم انبیاء کرام ہیں اور فرشتے، انبیاء کرام اور فرشتے گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہ معصوم کیا یہ معنی ہے؟ بچوں کو بھی معصوم ہمارا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصطلاح شرعی کے مطابق معصوم صرف انبیاء کرام اور